اگر وہ لڑکی اگلے 10 منٹ میں اس چوکٹ پر کھڑی نہ ملی تو میں اس پورے خاندان کی لاشیں چوک پر لٹکا دوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سردار محمد شاہ کی دھاڑ سے حویلی کی چوڑی اور پرانی دیواریں لرز اٹھی۔ اس کے چہرے کی رگیں تن چکی تھی اور سرخ آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آج اس کی شادی کا دن تھا اور پورے علاقے میں جشن کا سما تھا، لیکن عین نکاح کے وقت پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی کہ دلہن زرمینہ اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو چکی ہے۔ 28 سالہ سردار شاہ، جس کی دہشت سے اچھے اچھے وڈیرے نظریں جھکا کر بات کرتے تھے، اپنی اس کھلی اور ذلت آمیز توہین پر پاگل ہو رہا تھا۔ ایک معمولی گھرانے کی لڑکی نے اس کی خاندانی عزت اور غرور کو سرعام خاک میں ملا دیا تھا۔ حویلی کے وسیع صحن میں اب موت جیسا گہرا سکوت طاری تھا۔ سردار صاحب مجھے معاف کر دیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود لٹ گیا ہوں۔ نور کا بوڑھا باپ رحیم کانپتے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ جوڑ کر شاہ کی وحشتناک آنکھوں میں دیکھتا اور رحم کی بھیک مانگتا۔ اس کی آواز خوف اور صدمے سے پھٹ چکی تھی۔ تیری بیٹی نے میری خاندانی عزت کا بھرے بازار میں تماشا بنا دیا ہے اور تو مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے رحیم۔ شاہ نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے رحیم کے سینے پر بوٹ کی ٹھوکر ماری تھی۔ رحیم درد سے کراتا ہوا کئی قدم دور جا گرا۔ شاہ کی آواز میں بلا کی سفاکی اور انتقام کی آگ تھی۔ خدا کے لیے میری بات سنیں سردار سائیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو خود اس کی ڈولی اٹھانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ہمارے ہی منہ پر کالک مل جائے گی۔ رحیم مٹی میں لت پت زمین پر پڑا تھا، لیکن اس کی زبان پر مسلسل رحم کی اپیل تھی۔ اس کے آنسو اس کی سفید داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ تمہاری اوقات نہیں تھی مجھ سے رشتہ جوڑنے کی، اب تم دیکھنا میں تمہاری نسلیں زمین سے کیسے مٹاتا ہوں۔ شاہ نے اپنے مسلح محافظوں کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور انہیں اشارہ کیا کہ اس بھٹے کو اٹھاؤ اور حویلی کے تہہ خانے میں پھینک دو، اور یاد رہے کہ جب تک زرمینہ نہیں مل جاتی اسے پانی کا قطرہ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ نہیں سردار صاحب، نہیں، میری چھوٹی بیٹی گھر پر اکیلی ہے، مجھ پہ رحم کھائیں، وہ معصوم بچی ڈر جائے گی۔ رحیم کی چیخیں حویلی کے صحن میں گونج رہی تھی، لیکن شاہ کے پتھر دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ محافظ رحیم کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے کہ اسی دوران حویلی کے اندرونی دروازے سے شاہ کی والدہ باہر آئیں۔ شاہ بیٹا، غصے میں اپنا نقصان مت کرو، یہ وقت جذبات کا نہیں ہوش کا ہے۔ ہمیں پنچایت بلانی چاہیے تاکہ علاقے کے معزز فیصلہ کریں کہ اس توہین کا بدلہ کیسے لیا جائے گا۔ ماں نے آگے بڑھ کر شاہ کے چوڑے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سختی اور تحکم سے بولی۔ وہ ایک روایتی اور سخت گیر عورت تھیں جو خاندانی وقار کی ہر چیز پر مقدم رکھتی تھی۔ شاہ نے گہرا اور گرم سانس لیا اور اپنے ہاتھوں کے اشارے سے محافظوں کو روکنے کا حکم دیا۔ پنچایت فوری طور پر حویلی کے سب سے بڑے دالان میں طلب کر لی گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور پورے علاقے کے سردار اور وڈیرے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ شاہ ایک اونچی اور شاہانہ کرسی پر براجمان تھا اور اس کی عقاب جیسی تیز نظریں سیدھی رحیم پر گڑی تھی، جو مجرموں کی طرح بیچ میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ رحیم، تیری بیٹی نے سردار شاہ کی ہی نہیں بلکہ اس پورے علاقے کی غیرت اور عزت پر داغ لگا دیا ہے۔ اب تو ہی بتا کہ اس کا کیا تاوان دے گا تو۔ پنچایت کے سب سے بوڑھے اور معزز رکن نے اپنی بھاری کنکار سے خاموشی توڑتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز میں فیصلہ کن سرد مہری تھی۔ سردار جی، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس دینے کو میری جان کے سوا تو اور کچھ بھی نہیں، آپ میری جان لے لیں اور حساب برابر کر لیں۔ رحیم نے روتے ہوئے اپنا سر مزید جھکا لیا اور اس کے کاندھے بے بسی سے لرز گئے۔ اسے اپنے سامنے موت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ جان تو ہم تیری ویسے بھی لے سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی جان کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے۔ شاہ کی کاٹدار اور زہریلی آواز گونجی۔ اس نے پہلو بدلا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ لیکن موت بہت چھوٹی اور آسان سزا ہے تمہارے لیے، میں تمہیں تڑپا کر ماروں گا۔ سردار کے غصے کو ٹھنڈا کرنے اور سرداری عزت کا بھرم رکھنے کا ایک ہی راستہ بچا ہے، اور روایات بھی یہی کہتی ہیں۔ ایک اور معزز رکن نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، رحیم اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح فوراً سردار شاہ سے کرے گا تاکہ سردار کی پگڑی کا بھرم قائم رہ سکے اور لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سائیں؟ میری بیٹی نور تو ابھی صرف 17 سال کی معصوم بچی ہے، اسے تو دنیا کے کسی بھی اونچ نیچ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ رحیم نے گھبرا کر دہائی دی اور پنچایت کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ یہ فیصلہ اس کے لیے موت سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ میں اس غلیظ اور دھوکے باز خون کی کسی لڑکی کو اپنے گھر کی مالکن نہیں بناؤں گا، یہ میری توہین ہے۔ شاہ نے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انتہائی غصے سے انکار کیا۔ وہ کسی صورت اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بیٹا، یہ علاقے کے معززین کا فیصلہ ہے اور تمہیں اس سے مارنا ہوگا۔
ورنہ ہماری عزت مزید خاک میں مل جائے گی۔ شاہ کی ماں نے مداخلت کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لڑکی حویلی میں آئے گی لیکن مالکن بن کر نہیں، بلکہ زرمینہ کے گناہ کی قیدی اور ایک انتقام بن کر۔ شاہ نے غصے سے اپنے دانت پیسے، ہونٹ بھینچے اور خاموشی سے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پنچایت کا آخری اور حتمی فیصلہ سنا دیا گیا اور رحیم کو سختی سے حکم ملا کہ وہ فوراً اپنی بیٹی کو لے کر حویلی آئے۔ رحیم لڑکھڑاتا ہوا اور زاروں قطار روتا ہوا اپنی چھوٹی اور خستہ حال گھر پہنچا۔ نور جو زرمینہ کے اچانک غائب ہونے کے بعد سے شدید ڈر کے مارے ایک کونے میں اپنی کتاب کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، اپنے باپ کی یہ خستہ حالت دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئی۔ نور کی دنیا صرف اس کی کتابیں، اسکول اور اس کے خوابوں تک محدود تھی۔ وہ انتہائی معصوم اور ڈرپوک مزاج کی لڑکی تھی۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اور زرمینہ باجی کہاں پر ہے؟ کیا سردار سائی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ نور نے جلدی سے آگے بڑھ کر لرزتے ہوئے باپ کو سہارا دیا اور اسے چائے پاری پر بٹھایا۔ اس کی آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ رحیم نے زاروں قطار روتے ہوئے اپنے سر سے اپنی پرانی پگڑی اتاری اور نور کے قدموں میں رکھ دی۔ میری بچی، آج میرے پاس تجھ سے تیری زندگی مانگنے کے سوا اب اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ مجھے معاف کر دے۔ بابا، آپ یہ پگڑی اٹھائیں۔ آپ کو میری قسم، مجھے بتائیں نا کہ کیا ہوا ہے۔ آپ اس طرح مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ نور شدید خوف اور پریشانی سے بولی اور باپ کی پگڑی اٹھانے کے لیے جلدی سے نیچے جھکی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ ظالم ہمارے پورے خاندان کو بے دردی سے مار دے گا نور میری بچی۔ رحیم کی آواز شدت غم سے پھٹ رہی تھی۔ پنچایت نے فیصلہ دیا ہے کہ عزت کا بھرم رکھنے کے لیے تیرا نکاح آج رات ہی سردار شاہ سے ہوگا۔ نور کے ہاتھوں سے وہ پگڑی اور کتاب دونوں چھوٹ کر گر گئے اور اس کا رنگ سفید کاغذ کی طرح بے جان پڑ گیا۔ بابا، میں اس ظالم اور غصے والے انسان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جس کے نام سے ہی مجھے ڈر لگتا ہے؟ میں تو ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ بابا، مجھے بچا لیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور وہ باپ کے گھٹنوں سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، اگر تو نے انکار کیا تو ہم سب بے موت مارے جائیں گے۔ میری سفید داڑھی اور اس پگڑی کی لاج رکھ لے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ رحیم نے زمین پر سر رکھ دیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر آگ میں دھکیل رہا تھا۔ نور نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سارے خواب، اس کی پیاری کتابیں اور اس کی ساری معصومیت ایک ہی پل میں جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اس کے پاس رونے اور خاموشی سے اپنا سر جھکانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اس شخص کی بیوی بننے جا رہی تھی جو رحم کرنا جانتا ہی نہیں تھا اور جو غصے میں کسی کی جان بھی لے سکتا تھا۔ نکاح کی رسم حویلی کے وسیع مردانے حصے میں انتہائی کشیدہ اور گھٹن زدہ ماحول میں ادا کی جا رہی تھی۔ نور کو اسی سادہ جوڑے میں حویلی لایا گیا جو وہ گھر پر پہنے ہوئے تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ سامنے رکھا اور انتہائی سنجیدگی سے نور کی طرف مخاطب ہوئے۔ نور بنت رحیم، کیا آپ کو سردار محمد شاہ ول سردار شیر شاہ حق مہر 50,000 روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی کی بوجھل آواز نور کے لیے موت کا حتمی پیغام ثابت ہو رہی تھی۔ پورا دالان خاموش تھا اور صرف قاضی کی آواز گونج رہی تھی۔ نور کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کے سامنے انکار کر دے، لیکن سامنے بیٹھے باپ کی جھکی ہوئی گردن اور آنسو نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ قبول ہے، اس نے بمشکل اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے روتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس کے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ قاضی نے روایتی طریقے سے 3 بار پوچھا اور پھر دستخط کے لیے کاغذات شاہ کی طرف بڑھا دیے۔ شاہ کے چہرے پر انتہائی سرد مہری اور غصہ طاری تھا۔ اس نے نکاح نامے پر تھوکنے والے انداز میں شدید نفرت سے دیکھا اور انتہائی سختی سے قلم پکڑ کر دستخط کر دیے۔ اس کے دل میں نور کے لیے صرف اور صرف زرمینہ کے جرم کی نفرت اور بدترین انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دستخط کرنے کے بعد اس نے قلم زور سے میز پر دے مارا، جس سے قلم ٹوٹ گیا۔ نکاح کے بعد حویلی میں کوئی رسم نہیں ہوئی، نہ ہی کسی نے دلہن کو مبارکباد دی۔ نور کو ایک بے جان مورت کی طرح خاموشی سے حویلی کے اندرونی حصے میں لایا گیا۔ رخصتی کے فوراً بعد شاہ لمبے اور بھاری قدم اٹھاتا ہوا نور کے پاس آیا اور اسے بازو سے سختی سے پکڑ کر حویلی کے ایک الگ تھلگ اور تاریک کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا اور شدید حبس تھا۔ شاہ نے نور کو دھکے دے کر اندر کیا، دروازہ بند کر دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اس حویلی کی مالکن بن کر آئی ہو اور میں تمہیں کوئی عزت دوں گا۔ شاہ کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ اس کا لہجہ برف سے زیادہ سرد اور تلوار سے زیادہ تیز تھا۔
نور پیچھے ہٹ کر سر دیواروں کے ساتھ لگ گئی اور خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اس قدر ڈھکی چھپی اور ڈر چکی تھی کہ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ تم میری بیوی نہیں بلکہ میرے ماتھے پر لگا ہوا ایک کالا داغ ہو جو تمہاری غلیظ بہن نے مجھے دیا ہے، اور میں یہ داغ کبھی صاف نہیں ہونے دوں گا۔ اچانک غصے سے قریب پڑی میز پر رکھا کانچ کا مہکا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر پٹک کر چکنا چور کر دیا۔ کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ نور ڈر کے مارے زور سے چیخ پڑی اور اپنے کانوں پر سختی سے دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی گرم آنسو اس کے سرد رخساروں پر تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس کمرے سے باہر نکلنے کی کبھی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھے دوبارہ اپنی یہ منحوس شکل دکھانا۔ اگر تم نے میری نافرمانی کی تو تمہاری لاش سیدھی تمہارے باپ کے گھر جائے گی۔ شاہ انتہائی زہریلے اور دھمکی آمیز لہجے میں دھاڑا اور زور سے دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ دروازہ لاک ہونے کی بھاری آواز نور کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ نور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی دردناک سسکیاں خالی اور بند کمرے کے اندھیرے میں گونجنے لگی۔ اگلی صبح نور خاموشی سے اٹھی۔ اس کا پورا جسم ٹھنڈے فرش پر سونے کی وجہ سے بری طرح درد سے کرا رہا تھا۔ اس نے کمرے کی اکلوتی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس حویلی کے پچھلے حصے کا سنسان اور ویران باغ نظر آیا جہاں سوکھے پتے اڑ رہے تھے۔ اس نے حویلی کے سرد ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بھاری دروازہ باہر سے لاک تھا۔ دوپہر کے وقت دروازے کا تالا کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ماسی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی ٹرے تھی جس میں کل کی سوکھی روٹی اور پانی رکھا تھا۔ یہ لو اپنا کھانا کھا لو اور یاد رکھنا، سردار سائیں کا انتہائی سخت حکم ہے کہ تم اس کمرے سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھو گی ورنہ میری جان بھی جائے گی، ماسی نے انتہائی کرخت اور بیزار لہجے میں کہا اور ٹرے بے دردی سے فرش پر رکھ دی۔ ماسی میرا بیگ کہاں ہے جو میں اپنے ساتھ لائی تھی؟ نور نے ڈرتے ڈرتے اور انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس میں میری کچھ کتابیں اور کاپیاں تھیں۔ تمہارا سامان صحن کے آخری کونے میں کوڑے کی طرح پھینک دیا گیا تھا۔ میں شام کو ادھر آؤں گی تو لا دوں گی۔ اب چپ کر کے روٹی کھاؤ اور مجھے تنگ مت کرو۔ ماسی نے اسے حقارت سے گھور کر دیکھا اور مڑنے لگی۔ نور نے جلدی سے آگے بڑھ کر ماسی کی مدد کرتے ہوئے ٹرے سے برتن اٹھائے، انہیں ترتیب دے کے رکھا۔ اسے کوئی بھی کام کرنے میں کبھی آر نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر پر بھی سارا کام خود کیا کرتی تھی۔ شام کے وقت ماسی اس کا پرانا اور مٹی سے اٹا ہوا بیگ لے آئی۔ نور نے روتے ہوئے اپنے بیگ کو سختی سے سینے سے لگا لیا جیسے اسے کوئی بچھڑا ہوا دوست مل گیا ہو۔ اس نے احتیاط سے بیگ کھولا اور اپنی پرانی کتاب نکالی۔ یہی کتابیں اب اس تاریک اور خوفناک کمرے میں اس کی واحد دوست اور جینے کا سہارا تھی۔ اس نے چھپ کر انہیں پڑھنا شروع کر دیا تاکہ وقت کٹ سکے۔ وہ شاہ کے سامنے جانے سے اس قدر خوف کھاتی تھی کہ جب بھی دور سے شاہ کی مہنگی گاڑی کی بھاری اور گرجدار آواز حویلی میں داخل ہوتی، وہ جلدی سے اپنی کتابیں چھپا کر خود کو کمرے کے سب سے اندھیرے کونے میں سمیٹ لیتی۔ اس کی سانسیں خوف سے رکنے لگتی تھیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، اور وہ اس وقت تک وہیں دبکی چھپی رہتی جب تک شاہ کے بھاری قدموں کی آواز مکمل طور پر دور نہ چلی جاتی۔ حویلی کی خاموش اور سرد دیواروں کے درمیان کئی ماہ گزر گئے۔ نور کی زندگی ایک اندھیری سرنگ میں قید ہو کر رہ گئی جس کا کوئی کواڑ روشنی کی طرف نہیں کھلتا تھا۔ شاہ کی والدہ ایک انتہائی روایتی، مغرور اور سخت گیر خاتون تھی جنہوں نے نور پر ظلم کے نئے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے تھے۔ ان کے دل میں زرمینہ کے فرار ہونے کا غصہ ابھی تک تازہ تھا اور وہ اس غصے کی ساری آگ روزانہ نور پر اتارتی تھی۔ اے منحوس لڑکی، جلدی ہاتھ چلاؤ، کیا سارا دن ایک ہی برتن کو رگڑتی رہے گی یا حویلی کے باقی کام بھی سمیٹے گی؟ شاہ کی والدہ نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتہائی کرخت اور طنزیہ لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں نور کے لیے حقارت تھی۔ جی اماں جی، میں ابھی سارا کام ختم کرتی ہوں، بس یہ آخری دیش کی باقی ہے۔ نور نے ڈرتے ہوئے جلدی سے جواب دیا اور اپنے صابن سے بھرے کانپتے ہاتھوں کو تیزی سے چلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے لیکن اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ مجھے ماں جی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اوقات اس حویلی میں ایک نوکرانی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، اور اپنی اس غلیظ بہن کو یاد کر لیا کرو جس نے ہمارے منہ پر کالک ملی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نور کے دوپٹے کو سختی سے کھینچا اور اسے نفرت بھری نظروں سے گھورا۔ ان کے الفاظ نور کے دل پر کسی خنجر کی طرح سے چلے تھے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود اس حویلی میں قیدی ہوں، مجھے خدا را تانے مت دیا کریں۔
نور نے اپنا سر جھکا لیا، اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو مکمل طور پر مار چکی تھی اور ایک بے جان روبوٹ کی طرح حویلی کے سب سے مشکل اور بھاری کام کرتی تھی۔ کبھی کبھار شاہ حویلی کے وسیع دالان سے گزرتا تو اس کی نظر نور پر پڑتی، جو سردی میں ٹھنڈے پانی سے صحن دھو رہی ہوتی تھی یا بھاری برتن اٹھا کر کچن کی طرف لے جا رہی ہوتی، لیکن وہ قدم روکے بغیر انتہائی سرد مہری سے گزر جاتا۔ اس کی انا اور زرمینہ سے نفرت اتنی بڑی تھی کہ وہ نور کی طرف ایک نظر اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ نور نے بھی شاہ کی موجودگی کو اپنے لیے موت کا سایہ سمجھ لیا تھا۔ جب بھی وہ شاہ کو دیکھتی اس کی جان نکلنے لگتی تھی، جلدی سے کسی دیوار کے پیچھے چھپ جاتی۔ ایک رات حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سردیوں کی طویل رات تھی اور سب لوگ اپنے گرم کمروں میں سو رہے تھے۔ شاہ کو اچانک پانی کی شدید پیاس لگی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور کچن کی طرف آیا۔ کچن کے دروازے پر پہنچ کر اس نے قدم اچانک زمین پر جم گئے۔ کچن کے ٹھنڈے فرش پر ایک مدھم اور پیلی سی روشنی چل رہی تھی۔ شاہ نے حیرت سے اندر جھانکا اور نور کچن کے سرد فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کی ایک ہاتھ میں صابن والی جھاگ تھی جس سے وہ ایک بڑا برتن صاف کر رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے زمین پر ایک موٹی سی کتاب کھلی ہوئی تھی۔ وہ برتن دھونے کے ساتھ ساتھ مسلسل کتاب کے صفحات پر بھی نظریں جمائی ہوئی تھی۔ دھیمی آواز میں کچھ دوہرا رہی تھی، یہ لڑکی کس مٹی کی بنی ہے؟ پورے دن کی مشقت کے بعد بھی اس میں پڑھنے کی اتنی ہمت ہے؟ شاہ کے دل میں ایک پل کے لیے شدید حیرت اور ایک عجیب سے احساس نے جنم لیا۔ اس نے نور کے تھکے ہوئے لیکن پرعزم چہرے کو مدھم روشنی میں غور سے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی ان برترین حالات میں تانوں اور مشقت کے باوجود اپنے خوابوں کو مرنے نہیں دے رہی۔ لیکن اگلے ہی پل شاہ کی جاگیر دارانہ اور خاندانی غرور نے اس نرم احساس کو بری طرح سے کچل دیا۔ اسے زرمینہ کا چہرہ یاد آ گیا جس نے اس کی توہین کی تھی۔ اس نے اپنے جبڑے سختی سے بھینچے، مٹھیاں بند کی اور بغیر پانی پیے خاموشی سے الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ نور جو اپنی کتاب میں پوری طرح سے مگن تھی، اسے شاہ کے وہاں آمد اور اس کی گہری نظروں کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد حویلی کے پرسکون اور سرد ماحول میں ایک دم گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شاہ کے چچا زاد بھائی کی شادی کی تقریبات کا باقاعدہ اعلان ہو گیا تھا۔ پوری حویلی کو رنگ برنگی روشنی اور پھولوں سے سجایا جانے لگا۔ دور دراز سے رشتہ داروں اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملازمین سارا دن مہمانوں کی خاطر مدارات میں مصروف رہتی۔ ان حالات میں شاہ کی والدہ کی پریشانی میں شدید اضافہ ہو گیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتی تھی کہ پورے خاندان اور برادری کے سامنے شاہ اور نور کے رشتے کی تلخ حقیقت اور حویلی کا اندرونی تماشا کھلے۔ تم فوراً میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شاہ کی والدہ نے کچن میں آ کر نور کو انتہائی سخت اور تحکمانہ لہجے میں حکم دیا۔ ان کے ماتھے پر فکر اور غصے کی لکیریں واضح تھی۔ جی میں ابھی آتی ہوں۔ نور نے جلدی سے اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے سے صاف کی اور سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر شاہ کی والدہ نے دروازہ بند کیا اور نور کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ غور سے سن لو لڑکی، کل سے شادی کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں۔ پورا خاندان حویلی میں جمع ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی ایک رشتہ دار کو بھی اس بات کی بھنک پڑے کہ تم اس حویلی میں ایک نوکرانی کی طرح رہ رہی ہو۔ میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، میں اپنے کمرے میں ہی بند رہوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ نور نے جلدی سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی اور زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ خود بھی مہمانوں کی نظروں اور چپتے ہوئے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ تمہیں چھپنے کی اجازت کس نے دی ہے بے وقوف لڑکی؟ شاہ کی والدہ نے غصے سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ تم شادی کے تمام فنکشنز میں شاہ کے ساتھ بالکل ایک سہاگن بیوی کی طرح موجود رہو گی تاکہ خاندان کی عورتیں ہم پر ہنسے نہیں۔ تم شاہ کے ساتھ اٹھو گی، بیٹھو گی اور سب کو یہی لگنا چاہیے کہ تم دونوں کے درمیان سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سردار سائیں تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کیسے کھڑا کریں گے اور میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ نور کے چہرے پر شدید خوف اور بے بسی طاری ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس کے لیے ایک نیا اور انتہائی بھیانک امتحان تھا جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ شاہ کو میں نے خود سمجھا لوں گی، تم بس اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ اگر خاندان والوں کے سامنے تم نے کوئی تماشا کیا نا تو میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گی۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ انہوں نے نور کو زوردار دھکا دیا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ نور روتی ہوئی اپنے تاریک کمرے میں واپس آ گئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر سلگنے لگی۔ شادی کے مرکزی فنکشن اور ولیمے کا دن آ گیا۔
حویلی کا صحن مہمانوں کی چہل پہل، قہقہوں اور ڈھول کی تھاپ پر گونج رہا تھا۔ نور اپنے کمرے کے اندھیرے میں سمٹی بیٹھی تھی اور باہر جانے کا تصور ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شاہ کی والدہ 2 ملازماؤں کے ساتھ زبردستی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک انتہائی قیمتی، بھاری، سرخ رنگ کا عروسی جوڑا تھا جو سرمینہ کے لیے خاص طور پر بنوایا گیا تھا۔ یہ جوڑا پکڑو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر نکلو، مہمان پوچھ رہے ہیں کہ سردار شاہ کی دلہن کہاں ہے۔ انہوں نے وہ بھاری اور چبھتا ہوا جوڑا نور کے بستر پر پھینکا اور حکم چلایا، نہیں خدارا، مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں یہ جوڑا نہیں پہن سکتی، یہ تو میری بہن کا ہے جس نے آپ کو دھوکہ دیا، میں اسے پہن کر سردار سنگھ کے سامنے کیسے جا سکتی ہوں؟ نور نے انکار کرنے کی بھرپور کوشش کی اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس سرخ جوڑے کو دیکھ کر ہی اسے زرمینہ کی غداری اور شاہ کا وہ وحشت ناک غصہ یاد آ رہا تھا۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے 2 ٹکے کی لڑکی۔ شاہ کی والدہ نے آگے بڑھ کر نور کے رخسار پر ایک انتہائی زوردار تھپڑ رسید کیا۔ نور لڑکھڑا کر بیڈ پر گر گئی۔ تمہیں وہ پہننا ہی پڑے گا جو میں کہوں گی، تمہیں وہ پہننا ہی پڑے گا جو میں کہوں گی، ہماری عزت کا سوال ہے اور تم ہماری خاندانی عزت کو دوبارہ نیلام نہیں کرو گی، تیار کرو اس لڑکی کو۔ انہوں نے ملازماؤں کو سختی سے اشارہ کیا اور خود کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ملازماؤں نے روتی بلکتی ہوئی نور کو زبردستی کھڑا کیا۔ انہوں نے بے دردی سے نور کو وہ بھاری عروسی لباس پہنایا اور اس کے بالوں کو سنوارا اور اس کے چہرے پر گہرا اور بھاری میک اپ کر دیا۔ سرخ جوڑا، بھاری زیورات اور گہرا میک اپ، نور کی معصومیت ان سب کے نیچے کہیں دفن ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ میں کیا بن گئی ہوں؟ نور شیشے کے سامنے کھڑی خود کو کسی اور ہی شکل میں دیکھ کر اندر ہی اندر بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنا چہرہ نوچ لے۔ وہ زرمینہ کا عکس لگ رہی تھی اور یہی بات اسے اندر ہی اندر خوف زدہ کر رہی تھی کہ جب شاہ اسے اس روپ میں دیکھے گا تو کیا قیامت آئے گی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا، تقریب ختم ہو چکی تھی، تمام مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، حویلی میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ شاہ تھکا ہارا بھاری سست قدموں سے اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا موڈ پہلے ہی شدید خراب تھا کیونکہ اسے پورے فنکشن میں رشتہ داروں کے چپتے ہوئے سوالات برداشت کرنے پڑ رہے تھے اور ہر ایک کے سامنے جھوٹی مسکراہٹیں بکھیرنی پڑ رہی تھیں۔ اس کے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم تو وہیں جم گئے تھے۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ مدھم سی روشنی میں نور کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہی سرخ عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا جو شاہ نے زرمینہ کے لیے اپنی پسند سے خریدا تھا۔ نور ڈر کے مارے سوکھے پتے کی طرح مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس بھاری لباس کا بوجھ بھی بمشکل اٹھا پا رہی تھی۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے اور تم اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ شاہ کی آواز میں خوفناک گرج تھی اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانا اور خونی رنگ اتر آیا تھا۔ اس کی مٹھیاں کس گئیں۔ یہ وہی لباس تھا جس نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ اور ذلت دی تھی۔ آج نور کو اس روپ میں دیکھ کر اس کی انا اور اس کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح نور کی طرف بڑھنے لگا۔ نور کی ہچکی بند گئی اور اس نے خوف سے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ کمرے کا ماحول انتہائی کشیدہ اور گھٹن زدہ ہو چکا تھا۔ سردار محمد شاہ کے چہرے پر وحشت اور غصے کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اس کی سرخ آنکھیں نور کے سروسی لباس کو دیکھ کر شعلے اگل رہی تھی۔ جا کوئی سادہ جوڑا پہن کر آؤ، اور ہاں آئندہ یہ لپسٹک میرے سامنے لگانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شاہ کی گرجدار آواز کمرے کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونجی تھی۔ اس نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ رکھے تھے اور مٹھیاں اس قدر سختی سے کس لی تھیں کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ میں نے یہ خود نہیں پہنا، مجھے ماں جی نے مجبور کیا تھا، مجھ پر غصہ مت کریں۔ نور خوف سے لرزی ہوئی مزید پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آواز بمشکل اس کے سوکھے ہوئے حلق سے نکل رہی تھی اور آنسو اس کے گہرے میک اپ کو خراب کرنے کی رخساروں پر کالے نشان بنا رہے تھے۔ مجھے تمہاری کوئی جھوٹی صفائی نہیں سننی، فوراً یہ بدترین اور خلیص لباس میری نظروں سے دور کر دو، ورنہ میں اسے تمہارے جسم پر ہی جلا دوں گا۔ شاہ نے غصے سے میز پر پڑا کانچ کا گلاس پوری طاقت سے سامنے دیوار پر دے مارا، جو زوردار چھناکے سے ٹوٹ کر پورے کمرے میں بکھر گیا۔
اس کی برداشت اور صبر مکمل طور پر جواب دے رہے تھے۔ میں ابھی اتارتی ہوں، بس آپ مجھے کچھ مت کہیں۔ نور روتی ہوئی اپنے بھاری دوپٹے کو سمیٹنے لگی اور اس کی نظریں چاہ کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر مزید جھک گئیں۔ وہ اس شخص کے پاگل پن سے بخوبی واقف تھی۔ میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اور جب تک اس حلیے میں ہو میرے سامنے آنے کی جرات مت کرنا۔ شاہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور انتہائی حقارت بھرے لہجے میں دھاڑا۔ اس کا سینہ غصے کی شدت سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ نور خوف کے مارے تیزی سے واش روم میں بھاگ گئی اور اندر سے دروازے کو مضبوطی سے لاک کر دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ بھاری عروسی جوڑا اور جبنے والے زیورات اتار کر ایک طرف فرش پر پھینکے۔ اس نے جلدی سے پانی کا نل کھولا اور پانی سے اپنا بھاری میک اپ صاف کیا اور روتے ہوئے آئینے میں اپنے سرخ اور سوجے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تب اسے اچانک احساس ہوا کہ گھبراہٹ اور جلدی میں وہ اپنے عام کپڑے کمرے سے اندر لانا بھول گئی ہے۔ اب اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ باہر شاہ کا غصہ مسلسل بڑھ رہا تھا اور وہ غصے سے کمرے میں قدم ناپ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اندر چھپ کر بیٹھ جاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ باہر نکلو فوراً۔ شاہ نے غصے سے واش روم کے دروازے پر زوردار مکہ مارا۔ اس کی آواز میں موجود غصہ نور کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ نور نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن واش روم میں تولیے کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور شاہ کو کیا جواب دے۔ تم باہر نکل رہی ہو یا میں اندر آؤں اب؟ شاہ نے ایک اور ٹھوکر دروازے پر ماری اور دروازہ بری طرح ہلا۔ اسے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا واش روم میں اور شاہ کی برداشت اب ختم ہو چکے تھے۔ وہ کسی صورت اس تاخیر کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے کپڑے نہیں ہیں یہاں، میں باہر کیسے آؤں؟ نور کی کانپتی ہوئی اور روتی ہوئی آواز واش روم کے اندر سے آئی۔ اس نے خود کو واش روم میں موجود ایک بڑے تولیے میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ خوف سے بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کی بے بسی عروج پر تھی۔ یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے تمہارا؟ اگر تم خود باہر نہ آئی نا تو میں یہ دروازہ توڑ دوں گا نور، اور پھر میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ شاہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل کو سختی سے جھٹکا دیا۔ خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میرے کپڑے کمرے میں رہ گئے ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ نور نے روتے ہوئے دروازے کے ساتھ لگ کر التجا کی۔ اس کے آنسو تولیے کو بھگو رہے تھے اور وہ سردی سے اور خوف سے بری طرح سے لرز رہی تھی۔ دروازہ کھولو، میں کہہ رہا ہوں، ایک بار شاہ کی آواز میں اب ایک عجیب سی دھمکی تھی جو نور کے اعصاب کو سن کر رہی تھی۔ اچانک دروازے کا لاک کھلا اور دروازہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ نور نے خود کو ایک بڑے سفید تولیے میں لپٹا ہوا تھا اور وہ خوف سے بری طرح سے لرز رہی تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف اور آنسو کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس کی حالت اس قدر خستہ، معصوم اور بے بس تھی کہ شاہ کے غصے کی اونچی دیوار ایک دم زمین بوس ہو گئی۔ وہ چند لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم نے اپنے کپڑے اندر کیوں نہیں رکھے؟ شاہ کی آواز میں موجود غصہ اچانک ایک عجیب سی نرمی اور الجھن میں بدل گیا۔ اس نے اپنی نظریں فوراً جھکا لیں کیونکہ نور کی بے بسی اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں گھبراہٹ میں بھول گئی تھی، مجھے معاف کر دیں، نور نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا اور اس نے تولیے کو مزید سختی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ شاہ اسے اس بے بسی اور لاچاری کی حالت میں دیکھ کر پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ نور زرمینہ نہیں ہے۔ اس معصوم کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو خود حالات، پنچایت کے فیصلوں اور اپنے خاندان کی ماری ہوئی تھی۔ شاہ کے اندر کا انسان اس مظلومیت کے سامنے ہار گیا۔ اسے محسوس کیا کہ وہ اپنا سارا غصہ ایک ایسی بچی پر اتار رہا ہے جس کا واحد قصور زرمینہ کی بہن ہونا ہے۔ نہیں کھڑی رہو، باہر مت آنا، میں کپڑے دیتا ہوں، شاہ نے نظریں جھکائے ہوئے نرم لہجے میں کہا اور خاموشی سے مڑ کر الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی چال میں اب وہ غصہ اور وحشت نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ اس نے خاموشی سے الماری کھولی اور نور کا ایک سادہ سا سوٹ نکال کر واش روم کے دروازے پر احتیاط سے رکھ دیا۔ خود تیزی سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نور نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کپڑے پہن کر زمین پر گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کی رکی ہوئی سانس میں سانس آئی تھی۔ اس رات اس نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا کیونکہ شاہ کا رویہ پہلی بار اس کے ساتھ کسی انسانوں جیسا تھا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول اپنے معمول کے مطابق تھا۔ سورج کی کرنیں دالان میں پھیل چکی تھیں
شاہ کا رویہ بدلا ہوا اور پرسکون تھا۔ رات کے واقعے نے اس کے سوچنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر ناشتے کی میز کی طرف آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ کچن کے دروازے پر ایک عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے۔ وہ وہیں رک کر دیکھنے لگا۔ یہ سارا فرش دوبارہ دھو، تمہارے ہاتھ میں جان نہیں ہے کیا؟ جتنی گندگی چھوڑی ہوئی ہے اور صفائی کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ حویلی کی ایک پرانی اور منہ پھٹ ملازمہ نور کو انتہائی سخت اور طنزیہ لہجے میں صفائی کا حکم دے رہی تھی اور اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ابھی دھویا ہے ماسی، میں دوبارہ صاف کر دیتی ہوں، آپ غصہ نہ کریں اور مجھے تانے مت دیں۔ نور نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ روایتی عاجزی سے جواب دیا اور دوبارہ پانی کی بھری بالٹی اٹھانے کے لیے نیچے جھکی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ تمہیں تانے نہ دوں تو کسے دوں؟ جو منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے اسے دوں جا کر؟ اپنا کام جلدی ختم کرو، سردار سائیں کا ناشتہ لگانا ہے۔ ملازمہ نے مزید زہر اگلتے ہوئے نور کو دھکا دیا، جس سے نور کا ہاتھ بالٹی سے چھوٹ گیا۔ رک جاؤ نور، بالٹی مت اٹھانا۔ شاہ کی انتہائی سخت اور گرجدار آواز پورے دالان میں گونجی، جس نے سب کو چونکا دیا۔ شاہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا سیدھا کچن کے دروازے پر پہنچا اور نور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سردار سائیں، یہ کام چور ہے، صفائی نہیں کرتی، میں تو بس اسے… ملازمہ نے شاہ کو غصے میں دیکھ کر جلدی سے صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ تم اپنی بکواس بند کرو اور اپنی اوقات میں رہو، شاہ نے ملازمہ کو اپنی خون خوار آنکھوں سے گھورتے ہوئے انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں بلا کا تحکم تھا۔ سردار سائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ ملازمہ نے شاہ کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر کانپنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ غور سے سن لو تم، اور اس حویلی کا ہر ایک فرد کان کھول کر سن لے۔ شاہ نے اپنی آواز کو مزید بلند کیا تاکہ حویلی کا ہر شخص سن سکے۔ نور اس حویلی کی مالکن ہے، یہ میری بیوی ہے۔ آئندہ کوئی بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کرے گا، نہ ہی اس سے نوکروں والے کام کروائے گا۔ اگر میں نے کسی کو اس سے بدتمیزی کرتے دیکھا نا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گا اور حویلی سے باہر پھینک دوں گا۔ جی سردار سائیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہم غریب لوگ ہیں، ہم پر رحم کریں۔ ملازمہ روتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی اور اس سے معافی مانگتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ جاؤ، جا کر میرا ناشتہ لگاؤ اور آئندہ نور کچن کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ شاہ نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود مڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا۔ یہ سب سن کر شاہ کی والدہ، جو بھی ناشتے کی میز پر آ ہی رہی تھی، اور حویلی کے تمام لوگ سخت حیران رہ گئے۔ اس کے لیے شاہ کا یہ بدلا ہوا روپ کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ؟ تم اس لڑکی کو سر پر چڑھا رہے ہو جس کی بہن نے ہمارے ساتھ… شاہ کی والدہ نے غصے سے آگے بڑھ کر شاہ سے سوال کیا، لیکن شاہ نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ ماں جی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ شاہ نے انتہائی سنجیدگی اور احترام لیکن سختی کے ساتھ اپنی ماں کو جواب دیا۔ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں اور میں مزید اس پر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ نور، جو کچن کے دروازے پر حیرت سے بالٹی کے پاس کھڑی تھی، اس نے بے یقینی اور حیرت سے شاہ کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ موت کی طرح ڈرتی تھی، آج وہی شخص سب کے سامنے اسی کے حق کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اس کی عزت کا دفاع کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تیرنے لگے، لیکن شاہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور خاموشی سے اپنی کرسی کھینچی اور انتہائی پرسکون انداز میں اپنا ناشتہ جاری رکھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حویلی کی فضا میں ایک بہت بڑی خاموش تبدیلی آ چکی تھی اور نور کی زندگی کا ایک نیا اور قدرے روشن باب شروع ہو رہا تھا۔ دوپہر کا وقت اور حویلی کے وسیع دالان میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج کی تیز کرنیں کھڑکیوں کے شیشوں کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ایک پرانے ملازم نے آ کر نور کو اطلاع دی کہ سردار محمد شاہ نے اسے فوراً اپنے اسٹڈی روم میں بلایا ہے۔ نور کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے شاہ کا رویہ قدرے بدلا ہوا ضرور تھا، لیکن اس کا پرانا خوف اور وہ وحشت ناک غصہ ابھی تک نور کے دل و دماغ سے مکمل طور پر نکلا نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اور انتہائی سست قدموں سے چلتی ہوئی اسٹڈی روم کے بھاری لکڑی کے دروازے تک پہنچی۔ اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شاہ کی بھاری اور حد درجہ سنجیدہ آواز اندر سے آئی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا کچھ دفتری فائلوں کا بغور مطالعہ کر رہا تھا اور اس کے ماتھے پر گہری سوچ کی لکیریں تھیں۔ آپ نے مجھے بلوایا تھا سردار سائیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کچن کے کام میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ نور نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی نظریں زمین پر گاڑ لی۔ اس کی آواز خوف سے بری طرح سے لرز رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے دوپٹے کے پلو کو سختی سے جکڑے ہوئے تھے اور وہ دروازے کے بالکل پاس کھڑی رہی۔
سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور مجھ سے بات کرتے ہوئے نظریں مت چرایا کرو۔ شاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کی، انتہائی دو ٹوک فیصلہ کن اور سخت لہجے میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر سرداری روایتی سنجیدگی طاری تھی۔ جی میں کھڑی ہی ٹھیک ہوں، آپ بس اپنا حکم کریں، میں تعمیل کروں گی۔ نور کرسی کی طرف قدم بڑھانے کی ہمت بالکل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا سارا نحیف جسم ایک انجانے خوف سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ میں نے ایک بار کہا ہے نا، کوئی کرسی پر بیٹھ جاؤ، مجھے اپنی بات دوسری بار دہرانے کی بالکل عادت نہیں۔ شاہ نے قدرے اونچی آواز میں سختی سے کہا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تحکم اور رعب تھا جسے ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ نور جلدی سے ڈرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی اور اسے اپنی جھکی ہوئی نظریں میز پر رکھی، چیزوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ وہاں کچھ نئی کتابیں، کالج کے نوٹس، کچھ فارمز اور ایک جدید ماڈل کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی حیرت اور بے یقینی سے ان چیزوں کو دیکھنے لگی۔ یہ سب سامان تمہارے لیے ہے، میں نے شہر کے سب سے اچھے پرائیویٹ کالج میں تمہارا داخلہ کروا دیا ہے، کل صبح سے تم باقاعدہ اپنی پڑھائی شروع کرو گی۔ شاہ نے لیپ ٹاپ اور کتابوں کو نور کی طرف سرکاتے ہوئے انتہائی ٹھہرے اور واضح لہجے میں اعلان کیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک فیصلہ تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی میں دوبارہ سے پڑھ سکتی ہوں اور کالج جا سکتی ہوں؟ مجھ پر یہ پابندی تو نہیں ہوگی؟ نور کی آنکھوں میں بے یقینی، حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے اور اس کے رخساروں پر گرم آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر شاہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ ہی کسی کو جھوٹی تسلیاں دینے کا عادی ہوں۔ یہ تمہاری کتابیں ہیں اور میرا خاص ڈرائیور روزانہ تمہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ کالج لے کر جائے گا۔ شاہ نے نور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں کہا، جہاں اب زرمینہ کے گناہ کی نفرت کے بجائے ایک واضح احساس اور تحفظ موجود تھا۔ یہ شاہ کی طرف سے اس زیادتی اور ظلم کا ایک خاموش ازالہ تھا جو اس نے پچھلے کئی ماہ سے نور کے ساتھ کیا تھا۔ میں آپ کا یہ عظیم احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے مجھے میری چھینی ہوئی زندگی واپس کر دی۔ نور نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کے چہرے پر ایک سچی اور انتہائی گہری شکر گزاری تھی۔ مجھے ہاتھ جوڑنے اور کمزور لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرو اور جا کر کل کے لیے اپنی مکمل طور پر تیاری شروع کرو۔ شاہ نے انتہائی مضبوط اور قطعی لہجے میں اسے حکم دیا اور دوبارہ اپنی فائل کھول کر پڑھنے لگا۔ نور نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کتابیں اور لیپ ٹاپ سختی سے سینے سے لگا کر خوشی خوشی اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ اسی شام شاہ کی والدہ کو جب نوکروں کے ذریعے اس بات کا علم ہوا تو حویلی کے ایک بڑے اور مرکزی کمرے میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی بھی صورت اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ نفرت اور خاندانی غرور کی چوٹ نمایاں تھی۔ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ شاہ، تم اس مفرور لڑکی کی بہن کو اتنی آزادی دے رہے ہو کہ وہ اب شہر کے کالجوں میں جائے گی اور ہمارا نام بدنام کرے گی۔ شاہ کی والدہ نے انتہائی غصے اور کرخت لہجے میں شاہ سے بحث کی۔ ان کی آنکھوں میں نور کے لیے صرف حقارت اور انتقام کی آگ تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے ماں جی، میں نے نور کا داخلہ کالج میں کروا دیا ہے اور وہ اپنی پڑھائی ہر حال میں جاری رکھے گی اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ شاہ صوفے پر انتہائی پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کا جواب بالکل دو ٹوک اور واضح اور اٹل تھا۔ تم بھول گئے ہو کہ اس کے خاندان نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ خاندانی روایات کے بالکل خلاف ہے اور میں اس لڑکی کو اپنی حویلی میں کبھی بھی یہ مقام نہیں دوں گی۔ ان کی آواز مزید بلند ہو گئی اور وہ شاہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کا غصہ ان کے قابو سے باہر ہو رہا تھا اور وہ کسی صورت نور کو آزادی دینے پر رضامند نہیں تھی۔ زرمینہ نے جو کیا اس کی سزا ہم پچھلے کئی ماہ سے بلا وجہ نور کو دے رہے ہیں ماں جی، جو کہ سب سے بڑی ناانصافی اور ظلم تھا، اور میں مزید یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انتہائی سخت اور قطعی الفاظ میں اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر پوری مضبوطی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اب کسی بھی قسم کی لچک یا نرمی نہیں تھی۔ تم اس لڑکی کی طرفداری کر رہے ہو جس نے ہماری عزت خاک میں ملائی، جس کی وجہ سے پنچایت بیٹھی تھی۔ تم اپنے حواس میں تو ہو شاہ؟ شاہ کی والدہ کا غصہ اور بے یقینی اپنے عروج پر تھی۔ وہ اپنے طاقتور اور مغرور بیٹے کی زبان سے ایک معمولی لڑکی کے حق میں الفاظ سن کر شدید صدمے میں تھی۔ میں بالکل اپنے حواس میں ہوں اور آج آپ سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ نور میری قانونی بیوی ہے اور اس کے تمام حقوق اسے اس حویلی میں ملیں گے اور کوئی اس سے نوکروں والا سلوک نہیں کرے گا۔ شاہ کی خرشدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔
اس کا فیصلہ اٹل اور پتھر پر لکیر تھا۔ اب کسی کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ نور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ نور جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب بحث سن رہی تھی، اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اس حویلی کی وحشتناک دیواروں کے درمیان خود کو مکمل محفوظ محسوس ہوا۔ اس شخص نے آج اسے دنیا کی ہر مشکل، ہر تانے سے بچانے کی ضمانت دے دی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پوری حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سردیوں کی ہوائیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ نور اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر جھکی ہوئی انتہائی انہماک سے پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کے سامنے کالج کے نوٹس اور نیا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا اندر آ سکتا ہوں میں، یا تمہاری پڑھائی میں کوئی خلل پڑے گا؟ شاہ نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انتہائی سنجیدہ لیکن قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس تھا۔ جی بالکل آئیں، آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ ہی کا گھر ہے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ نور نے جلدی سے اپنی کھلی کتابیں سمیٹتے گھبرا کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی دھڑکن اب بھی شاہ کو اچانک دیکھ کر تیز ہو جاتی تھی۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہا تھا، مجھ سے بلا وجہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر ایک اور کرسی کھینچی اور نور کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اسے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور پہلی بار نور سے انتہائی معمول کے مطابق اور پرسکون انداز میں بات کی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کیا تمہیں کالج میں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ شاہ نے نور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی توجہ اور سنجیدگی سے سوال کیا، جیسے وہ واقعی اس کی پرواہ کر رہا ہو۔ جی سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں آپ کا یہ احسان اپنی زندگی پر نہیں اتار سکتی، آپ نے مجھ پر رحم کیا ہے، نور نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نظریں شاہ کی گہری آنکھوں میں موجود نرمی اور بدلاؤ کو محسوس کر رہی تھیں۔ مجھے احسان جتلانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم مستقبل میں کیا بننا چاہتی ہو، تمہارے ارادے کیا ہیں، تاکہ ہم اس پر کام کریں۔ شاہ نے بالکل سیدھے دو ٹوک اور پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا، جسے وہ اس کے مستقبل کی مضبوط منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ سے ایک سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتی تھی، مجھے کمپیوٹرز اور کوڈنگ کا بہت شوق ہے اور میں اسی میں اپنا نام بنانا چاہتی ہوں۔ نور نے قدرے اعتماد کے ساتھ اپنے پرانے خواب کے بارے میں بتایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی اور روشن چمک ابھری۔ یہ ایک بہترین اور انتہائی مشکل فیلڈ ہے، لیکن میں تم سے آج یہ وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارے ہر خواب کو پورا کرنے میں تمہاری مکمل مدد کروں گا۔ تم بس اپنی محنت پر توجہ دو اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ شاہ نے انتہائی مضبوط اور پرسکون لہجے میں اس سے وعدہ کیا۔ اس کے سخت گیر چہرے پر ایک ہلکی اور انتہائی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ان کے درمیان موجود پچھلے کئی سالوں اور تلخ مہینوں کی جمی ہوئی برف آج رات تیزی سے پگھل چکی تھی۔ اس رات ایک نئے شفاف اور مضبوط رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جو زرمینہ کے خوف سے پاک اور ایک دوسرے پر اعتماد سے بھرا ہوا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور نور کی پڑھائی شاندار طریقے سے جاری تھی۔ ایک دن حویلی کے بڑے صحن میں شاہ کے وہ دور پرے کے رشتہ دار آئے، جو ہمیشہ شاہ کی کامیابی، اس کی بے پناہ روپ اور اس کی طاقت سے حسد کرتے تھے۔ وہ دالان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ان کی نظروں میں خاص قسم کا زہر اور طنز تھا۔ سنا ہے سردار شاہ نے اپنی اس نئی بیوی کو کالج بھیجنا شروع کر دیا ہے، جس کی بڑی بہن ہماری ناک کٹوا کر بھاگ گئی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ شاہ کے ایک کزن نے انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں قہقہ لگاتے ہوئے کھلے عام کہا۔ اس کی آنکھوں میں نور اور شاہ دونوں کے لیے کھلی حقارت تھی۔ ہاں بالکل صحیح سنا تم نے، بڑے اور نامور سرداروں کو بھی اب مفروض لڑکیوں کے گھرانے سے بچی کچی لڑکیاں قبول کرنی پڑ رہی ہیں، یہ تو سرداری کی توہین ہے۔ ایک اور حسد کرنے والے رشتہ دار نے باتوں باتوں میں شاہ کی کھلی توہین کرنے کی کوشش کی اور زرمینہ کے بھاگنے کا تانا سیدھا شاہ کے منہ پر مارا۔ تم لوگوں کی زبانیں بہت لمبی ہو گئی ہیں، لگتا ہے مجھے خود انہیں کاٹنا پڑے گا تاکہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ شاہ نے غصے سے چائے کا کپ زور سے میز پر پٹخا اور اس کی آنکھوں میں حسب سابق خون اتر آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ نور تیزی سے وہاں آ گئی۔ آپ لوگوں کو سردار شاہ کی نجی زندگی اور ان کے ذاتی فیصلوں پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ کو ہر حال میں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ نور نے انتہائی مضبوط اور بااعتماد گرجدار لہجے میں ان حاسد رشتہ داروں کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک پڑھے لکھے اور باشعور انسان کا زبردست اعتماد تھا۔ ہم سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، اس میں غصہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں، جو حقیقت ہے وہ تو سب کو پتا ہے۔ ان رشتہ داروں نے گھبرا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن نور کے اس غیر متوقع اور سخت رویے سے ان کے چہروں کی رنگت اڑ چکی تھی۔ سچ یہ ہے کہ سردار شاہ نے اپنے ظرف اور اپنی اعلیٰ تعلیم کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے ایک کھلی ناانصافی کو ختم کیا ہے، اور یہی ایک سچے
اور عظیم سردار کی نشانی ہوتی ہے، جو آپ جیسے چھوٹے اور غلیظ سوچ والے لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے آئندہ اس حویلی میں بکواس کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا۔ نور نے شاہ کی عزت اور وقار کا دفاع اتنے شاندار، پڑھے لکھے اور مدلل انداز میں کیا کہ سب کی زبانیں مکمل طور پر گنگ ہو گئیں۔ پورے دالان میں ایک گہری اور شرمناک خاموشی چھا گئی۔ کسی کے پاس نور کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شاہ جو غصے میں کھڑا ہونے والا تھا واپس اپنی کرسی پر پرسکون اور فاتحانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس نے نور کے اس بے پناہ اعتماد اور خاندانی وفاداری کو دیکھ کر ایک انتہائی فخر بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسے آج مکمل طور پر احساس ہو گیا تھا کہ اسے زندگی میں ایک بہترین، عقل مند اور بہادر جیون ساتھی مل گئی ہے، جو ہر محاذ پر اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ کچھ سال مزید مکمل خاموشی، محنت اور سکون سے گزر گئے۔ نور نے اپنی انتھک محنت سے اپنی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تعلیم شاندار نمبروں اور گولڈ میڈل کے ساتھ مکمل کر لی۔ آج حویلی کے وسیع اور خوبصورت لان میں ایک بہت بڑی اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے تمام معززین، وڈیرے، بڑے سردار اور خاندان کے تمام افراد موجود تھے۔ پوری حویلی کو قمقموں اور مہنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج میں آپ سب معزز مہمانوں کے سامنے ایک بہت اہم اور حتمی اعلان کرنا چاہتا ہوں، جو میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ شاہ نے اسٹیج پر مائک سنبھالتے ہوئے انتہائی پروقار اور پرسکون اور بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ اس کے چہرے پر آج خاندانی غرور کے بجائے ایک سچا اور خالص فخر نمایاں تھا۔ تمام حاضرین کی توجہ یکدم شاہ کی طرف مبذول ہو گئی۔ پورے پنڈال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب بے چینی سے شاہ کے اگلے الفاظ کا انتظار کر رہے تھے۔ نور، میرے ساتھ اسٹیج پر آؤ۔ شاہ نے نور کو اپنے پاس بلایا۔ نور ایک انتہائی خوبصورت اور باوقار لباس پہنے پورے اعتماد کے ساتھ چلتی ہوئی شاہ کے بالکل ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری بیوی نور اس حویلی، میری تمام وسیع جائیداد اور میرے پورے کاروبار کی واحد مالکن ہے، اور آج سے وہ میرے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں میرے برابر کی مکمل شریک ہوگی۔ شاہ نے سب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا۔ اس کا فیصلہ حتمی تھا، اور اس کی آواز میں بلا کا تحکم، فخر اور نور کے لیے بے پناہ محبت چھپی ہوئی تھی۔ پنڈال میں موجود تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر زوردار تالیاں بجا کر اس شاندار فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ شاہ کی والدہ کے چہرے پر اب بھی نفرت کے بجائے نور کے لیے فخر اور سچی محبت تھی۔ آپ نے مجھے وہ اعلیٰ مقام دیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں آپ کی اس عزت افزائی کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ نور نے مسکراتے ہوئے اپنی خوشی کے آنسوؤں کو روکا اور پوری مضبوطی سے شاہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں شاہ کے لیے سچی محبت اور گہرا احترام تھا۔ تم نے اس مقام کو اپنی سچائی اور اپنے بے پناہ صبر سے کمایا ہے۔ نور، تم میری زندگی کا سب سے بہترین اور خوبصورت فیصلہ ہو۔ شاہ نے اس کے نرم ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ وہ ڈری سہمی لڑکی جو کبھی اس حویلی میں زرمینہ کے گناہ کی خوفناک سزا کاٹتے ایک قیدی اور مجرم بن کر آئی تھی، آج اپنی سچائی، اپنی بہترین تعلیم اور لازوال صبر کی بدولت اس علاقے کے سب سے با اثر اور سخت گیر سردار کے دل اور اس کی وسیع جائیداد دونوں پر مکمل طور پر راج کر رہی تھی۔ ایک خوف، بے بسی اور خاموش سمجھوتے سے شروع ہونے والا یہ تکلیف دہ سفر اب ایک لازوال اعتبار، عزت اور سچی محبت میں بدل چکا تھا۔ حویلی کی پرانی دیواریں آج ظلم کے بجائے ایک نئی اور روشن تاریخ کی گواہ بن چکی تھیں۔